محترم سامعین و ناظرین، ہندوستان کی جنگ آزادی کا تذکرہ کیا جائے اور تحریک ریشمی رومال کا ذکر نہ آئے تو جنگ آزادی کی تاریخ ادھوری رہتی ہے۔ تحریک ریشمی رومال کو سمجھنے کے لیے ہمیں 3 باتیں جاننی ضروری ہیں۔ نمبر 1، تحریک ریشمی رومال کا تعارف کیا ہے اور اس کا مقصد کیا تھا۔ نمبر 2، تحریک ریشمی رومال کی شکل اور اس کی ترتیب کیا تھی۔ نمبر 3، تحریک ریشمی رومال کا انجام کیا ہوا۔ یہ تینوں باتیں بہت ہی مختصر وقت میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، جس سے پوری تحریک آپ کی سمجھ میں آ جائے گی۔ سب سے پہلی بات کہ تحریک ریشمی رومال کا تعارف کیا ہے اور اس کا مقصد کیا تھا۔ تو تحریک ریشمی رومال ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے ایک مکمل پلاننگ اور کوشش تھی، ایک تحریک تھی جس کے بانی شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی علیہ رحمہ تھے، اور ان کے بعد جن کا سب سے اہم کردار تھا وہ مولانا عبید اللہ سندھی تھے۔ ان کے علاوہ مولانا حسین احمد مدنی، مولانا عزیر گل، مولانا وحید مدنی، حکیم نصرت علی، مولانا برکت اللہ بھوپالی، مولانا شجاع الدین، شیخ عبد الرحیم سندھی، راجہ مہندر پرتاپ سنگھ، کالا سنگھ، ہری نام سنگھ، یہ اس تحریک کے مرکزی رہنما تھے، اور ان کے علاوہ ہزاروں ہندوستانی اس تحریک سے وابستہ تھے۔ اس تحریک کا مقصد یہ تھا کہ دوسرے ملکوں سے فوجی مدد حاصل کر کے ہندوستان کی انگریز حکومت اور انگریز کی فوج پر حملہ کیا جائے اور ہندوستان کو آزاد کرایا جا سکے۔ دوسری بات کہ اس تحریک کی شکل اور ترتیب کیا تھی۔ تو ترتیب یہ تھی کہ اس وقت سن 1914 میں پہلی عالمی جنگ کی شروعات ہو چکی تھی۔ ایک طرف حکومت برطانیہ، روس، اٹلی، فرانس وغیرہ تھے، اور دوسری طرف خلافت عثمانیہ ترکی، جرمنی اور ان کے اتحادی ممالک تھے۔ تو شیخ الہند علیہ الرحمہ نے یہ سوچا کہ جو ملک حکومت برطانیہ یعنی انگریز کے خلاف ہیں ان سے فوجی مدد حاصل کی جا سکے، اور فوجی مدد حاصل کر کے ہندوستان کی انگریز حکومت پر حملہ کیا جائے، اور ٹھیک اسی وقت ہندوستان کے اندر سے بھی انگریز کے خلاف بغاوت کر دی جائے، اور اس طرح انگریز کو تہس نہس کر دیا جائے اور ہندوستان کو آزاد کرا لیا جائے۔ اس کے لیے حضرت شیخ الہند علیہ الرحمہ نے سن 1915 کے شروع ہی میں مولانا عبید اللہ سندھی کو افغانستان بھیجا، تاکہ وہ افغانستان میں جا کر وہاں کے بادشاہ امیر حبیب اللہ خان سے فوجی مدد اور ہر طرح کی سہولت حاصل کریں اور افغانستان کو ہی اس تحریک کا مرکز بنائیں، اور خود حجاز یعنی سعودیہ کے لیے روانہ ہوئے، تاکہ وہاں خلافت عثمانیہ کے جو گورنر ہیں غالب پاشا، ان سے خلافت عثمانیہ کی فوجی مدد حاصل کی جا سکے۔ مولانا عبید اللہ سندھی شیخ عبد الرحیم سندھی کے ساتھ افغانستان پہنچے۔ کابل میں جا کر امیر حبیب اللہ خان سے ملاقات کی۔ بادشاہ امیر حبیب اللہ خان نے نہ صرف مدد کی یقین دہانی کرائی، بلکہ ہر طرح سے سہولت میسر کی کہ تم یہاں رہ کر اپنی تحریک کو اچھی طریقے سے چلا سکتے ہو۔ اب دوسرے ممالک سے فوجی مدد حاصل کرنی تھی، تو دوسرے ملک فوجی مدد کس بھروسے پر کرتے؟ کوئی مضبوط ہیڈ کوارٹر ہونا چاہیے تھا، کوئی مضبوط تنظیم ہونی چاہیے تھی۔ تو ان حضرات نے صرف تنظیم اور ہیڈ کوارٹر ہی قائم نہیں کیا، بلکہ ہندوستان کی ایک جلا وطن حکومت باقاعدہ قائم کر دی کہ ہندوستان میں انگریز کی جو حکومت ہے ہم اسے نہیں مانتے ہیں، ہندوستان کی اصل حکومت وہ ہے جو افغانستان میں رہ کر ہندوستان کے لیے قائم کی جا رہی ہے۔ اس حکومت کے صدر یعنی راشٹرپتی راجہ مہندر پرتاپ سنگھ تھے۔ وزیر اعظم یعنی پردھان منتری مولانا برکت اللہ بھوپالی تھے، اور وزیر داخلہ یعنی گرہ منتری مولانا عبید اللہ سندھی تھے۔ یہ حکومت قائم کی گئی، اور پھر مختلف ممالک میں مدد طلب کرنے کے لیے وفود روانہ کیے گئے، وفد بھیجے گئے۔ ایک وفد جاپان کے لیے بھیجا گیا اور ایک وفد ترکی کے لیے بھیجا گیا، لیکن بدقسمتی سے جو وفد جاپان جا رہا تھا روسی حکومت نے اسے گرفتار کر لیا اور حکومت برطانیہ یعنی انگریز کے حوالے کر دیا۔ اسی طریقے سے جو وفد ترکی جا رہا تھا وہ بھی روسی حکومت کے ہاتھ لگ گیا، اور روسی حکومت نے اسے بھی گرفتار کر کے حکومت برطانیہ کے حوالے کر دیا۔ ان کے ذریعے انگریز
یہ سمجھ گئے کہ اس تحریک کی جڑ اور بنیاد افغانستان میں ہے، وہیں سے ساری پلاننگ کی جا رہی ہے۔ انگریز نے زبردست احتجاج کیا اور امیر حبیب اللہ خان پر دباؤ بنایا کہ اس تحریک کو ختم کیا جائے اور اس کے جو رہنما وہاں پر ہیں ان کو ہمارے حوالے کیا جائے۔ امیر حبیب اللہ خان دباؤ میں آ گیا اور اس نے حکم دیا کہ جو لوگ افغانستان میں اس تحریک کو چلا رہے ہیں وہ ہندوستان چلے جائیں۔ مولانا عبید اللہ سندھی نے جب یہ حالات دیکھے تو پھر شیخ الہند علیہ الرحمہ جو اس وقت حجاز میں تھے ان کو باخبر کرنا ضروری سمجھا۔ شیخ الہند علیہ الرحمہ نے غالب پاشا سے وہاں ملاقات کی تھی اور غالب پاشا نے فوجی مدد کی یقین دہانی کرائی تھی، اور صرف یقین دہانی ہی نہیں کرائی تھی بلکہ ایک خط بھی لکھ کر ہندوستانیوں کے لیے دیا تھا کہ ہم پورے طور پر تمہارے ساتھ ہیں اور ہر طریقے سے تمہارا ساتھ دیں گے۔ مولانا عبید اللہ سندھی نے شیخ الہند علیہ الرحمہ کو باخبر کرنے کے لیے کہ ہمارے وفود گرفتار ہو چکے ہیں، امیر حبیب اللہ خان کے بھی تیور بدل چکے ہیں، ہمیں بھی ہندوستان جانے کا حکم ہو چکا ہے، 3 خط انہوں نے لکھے۔ ایک خط شیخ عبد الرحیم سندھی کے نام تھا، ان سے کہا گیا تھا کہ یہ دونوں خطوط جو دوسرے ہیں یہ شیخ الہند علیہ الرحمہ تک پہنچا دیے جائیں۔ یہ تینوں خط ریشمی کپڑوں کے ٹکڑوں پر لکھے گئے تھے تاکہ خفیہ طریقے پر پہنچائے جا سکیں اور کسی کو خبر تک نہ ہو، اور یہی 3 خط جو مولانا عبید اللہ سندھی نے ریشمی رومالوں پر لکھے تھے، انہی 3 خطوط کی وجہ سے اس تحریک کو تحریک ریشمی رومال کہا جاتا ہے۔ لیکن غداری اور سازش کی وجہ سے کسی طریقے سے یہ تینوں خطوط انگریز کے ہاتھ لگ گئے۔ انگریز حکومت نے جب یہ خط پڑھے تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے سوچا کہ بر وقت مطلع ہو گئے ورنہ ہماری حکومت تو جانے والی تھی۔ اس طریقے سے تحریک ریشمی رومال کا پردہ فاش ہو گیا اور ایک بہت بڑی تحریک جو ہندوستان سے انگریز کو اکھاڑ پھینکنے کے لیے چلائی گئی تھی اور قریب تھا کہ ہندوستان کی انگریز حکومت پر حملہ کر کے ہندوستان کو آزاد کرا لیا جاتا، انگریز کو اس تحریک کے بارے میں مکمل علم ہو چکا۔ اب تیسری بات کہ اس تحریک کا انجام کیا ہوا، تو جب یہ خطوط پکڑے گئے تو پھر انگریز نے فوراً گرفتاریاں شروع کر دی۔ ہندوستان میں بہت سے لوگ جو اس تحریک سے وابستہ تھے انہیں گرفتار کیا گیا۔ مولانا عبید اللہ سندھی اور ان کے ساتھیوں کو خود امیر حبیب اللہ خان شاہ افغانستان نے نظر بند کر دیا، اور مکہ معظمہ سے شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی علیہ الرحمہ اور ان کے ساتھ مولانا حسین احمد مدنی، مولانا وحید مدنی، مولانا عزیر گل پشاوری اور حکیم نصرت علی خان کو گرفتار کر لیا گیا، اور گرفتار کر کے انہیں مالٹا کی کال کوٹریوں میں ڈال دیا گیا جہاں انہوں نے بڑی مشقتیں جھیلی، 4 سال تک قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی ہیں۔ بہرحال یہ تحریک ریشمی رومال اس طریقے سے ناکام ہوئی، لیکن ناکام ہو کر بھی اپنا ایک بہت بڑا کام کر گئی۔ وہ کام یہ تھا کہ ہندوستانیوں کے دلوں میں اس تحریک نے ایک عجیب جذبہ پیدا کر دیا تھا، آزادی کا ایک سور پھونک دیا تھا۔ ہندوستانیوں کو یہ لگنے لگا تھا کہ ہاں ہم بھی اب کچھ کر سکتے ہیں۔ چنانچہ نیتا جی سبھاش چندر بوس نے جو آزاد ہند فوج بنائی وہ بھی اسی تحریک سے متاثر ہو کر بنائی، اور 4 سال کے بعد جب مالٹا سے رہا ہو کر شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی، مولانا حسین احمد مدنی وغیرہ آئے تو گاندھی جی جو اس وقت ہندوستان کی آزادی کی جد و جہد شروع کر چکے تھے انہوں نے خود آگے بڑھ کر شیخ الہند کا استقبال کیا تھا، اور شیخ الہند نے بھی انہیں مکمل مدد کی یقین دہانی کرائی تھی اور ان کے ساتھ شامل ہو گئے تھے۔ تو بہرحال یہ تحریک ریشمی رومال کا تعارف ہے۔ جنگ آزادی کا جہاں تذکرہ ہو تو وہاں تحریک ریشمی رومال کا تذکرہ ہونا ضروری ہے، ورنہ جنگ آزادی کی تاریخ ادھوری رہتی ہے۔